جب تک اپوزیشن میں تھے قاضی صاحب تو یہ ڈرایا کرتے تھے فیشزم سے، اور آج واقعی ہم ڈر گئے ہیں فیشزم سے. جس طرح سے کارروائی ہو رہی ہے، کس سوئفٹلی سب بند، ہم بتائیں گے کیا ہوگا، ہم دیکھیں گے کون کیا کرے گا. کاشف عباسی صاحب، جو پریگماٹزم کی بڑی دلچسپ تعریف ہے، جسے اردو میں عملیت پسندی کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے کہ رائے ایک ہتھیار ہے، اوپینین از اے ویپن، اور جو اوپینین میرے مفاد میں ہے دیٹ ریپریزینٹس دی گڈ، وہ ٹھیک ہے، وہ اچھائی ہے. جو اوپینین میرے خلاف ہے وہ برائی ہے. آج کا زمانہ پریگماٹزم پہ چلتا ہے. اب اگر آپ فسٹائیت کی بات کریں تو پھر میری چونکہ ایک پرابلم ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ساری آپ کی سیاسی ایلیٹ فسٹائیت سے نکل کے آئی ہے. یہ اس پہ ایک سٹڈی ہے ڈاکٹر فرق صاحب کی، وہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کون ہے. پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، 68 69 کی موومنٹ، باقی ساری آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ فسطائیت کی گود میں پلی ہے، بنائی گئی ہے، میڈیا پہ تعمیر کی گئی ہے، آپ پہ مسلط کی گئی ہے، جو بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. بالکل عمران خان کے دور میں بھی لوگوں پہ ہاتھ ہوئے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بٹی صاحب میرے جو کولیگ تھے اور ہیں اور آج کل نہیں ہے ٹی وی پہ، وہ ان کو اس دور میں بھی دوسرے چینل پر جو ہے ان پر پابندی لگائی گئی. مگر اس کی دوسری سائڈ بھی ہے. ارے بھائی، کچھ لوگ کیبنٹ میں بھی تو میرے آپ کے دوست بیٹھے ہیں نا. فرنج بینیفٹس کو تو چھوڑ دیں، براہ راست کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفیر لگائے گئے. یہ ہے کیرٹ اینڈ سٹک پالیٹکس. میرے نال رہو گے تو موج کرو گے، ورنہ آپ ہیر بھی ہو سکتے ہو، حملہ بھی ہو سکتا ہے. وہ بہت سارے لوگ تو اس ہماری سائڈ پر تھے، اس سائڈ پر گئے، عہدے لیے، عہدے ختم ہوئے، واپس آ کے بیٹھ گئے. آج پھر اچھا بھائی، بیونڈ کیسے لوگ ویوز دے سکتے ہیں اس کے بعد کہ اگر ایک دفعہ آپ نے حکومتی پوزیشن لے لی، اس کے بعد آپ کس طرح ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے سکتے ہیں؟ بدے رہے نہیں. یہ تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو عہدہ ملتا ہے، ایک ہمارے بھی دوست ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جن کو بند کیا گیا، ایک ادارے میں انہیں وائس چیئرمین لگایا گیا، وہ ڈٹ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ آ کے اور پولیٹیکل اوپینین دیتے ہیں. آپ کے پروگرام میں ہمیں بتا رہے تھے کہ جی میری تو ذاتی دوستی ہے. ارے بھائی، دوستی کر لو یا صافت کر لو. برائی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ سعید قاضی کہے گا کہ میرا بیٹا بھی اینکر ہوگا، پھر اس کا بیٹا آگے سے اینکر ہوگا، پھر اس کا بیٹا آگے سے اینکر ہوگا. یہ بنیادی طور پر یہ جو آوا خراب ہوا ہے کیا ہے؟ آج ہم نیک ہو جائیں گے، جا کے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں بیعت لے لیں سر، وہ بیعت لے لیں تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ سیاست بہت بڑے پیسے کے اجتماع میں تبدیل ہوتی ہے، پھر سیاست گدی نشینی بن جاتی ہے، صحافت بھی پھر گدی نشینی بن جاتی ہے. ہاں، لیکن سر اس سے زیادہ دیکھیں یہ سارا کچھ اپنی جگہ، اور اس کی وجہ سے شاید ایک جو ڈکٹیٹر یا ڈکٹیٹوریل رویے بن جاتے ہیں سیاستدانوں کے، کیونکہ انہیں پتا ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. جو چیئرمین ہے وہ اپنی پارٹی کا تاحیات چیئرمین ہے، جو اس کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری سیٹ اس کے مرہون منت ہے. جی قاضی صاحب، ایک فکرہ، اور غلط طریقے سے آنے والے کہتے ہیں ہمیں ٹھیک طریقے سے نکالو. ٹھیک، یعنی غور فرمائیں، بیک ڈور سے آتے ہیں کہتے ہیں نہیں اب جمہوریت، اب چونکہ ہم اندر آ چکے ہیں اس لیے ایک تو دوسروں کے دروازے بند کر دو. دوسروں کے دروازے بند کرنے کے لیے پھر صحافت کے منہ بند کیے جاتے ہیں، پھر آگے گدی نشینی چلتی ہے. تو یہ سارا سسٹم اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے. اور آج میں تھوڑا سا ایک فکرہ، عمران خان کیا ہے؟ یہ آپ کے عوام کے خلاف جو جرائم کی ایک 30 سالہ تاریخ ہے، اس کا نتیجہ ہے عمران خان. ریلینگ پوائنٹ ہے اس اینگر کا، ڈسکانٹینٹ کا، جو آپ کے براہ راست اقدامات جو عوام کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، کچلنے کا، معاشی طور پر جو معاشی دہشت گردی آپ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ عمران خان ہے. اس میں ایڈی کیڑی گل ہے یار؟ ٹھیک ہے، عمران خان از اے ریئیکشن، عمران خان از اے ریئیکشن، عمران خان نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. اس نے ایک قومی بنیادوں پہ تحریک 68 69 کے بعد شروع کر، یہاں سائنٹیفک انالیسس تو کرتا کوئی نہیں ہے، سارا کمنٹیریٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، آدھا ادھر نے آدھا ادھر نے، وچ ساڑھے مجھے ہمیں مارے جانے ایسی. بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہے. ٹھیک، تو عمران خان کو اب گزرنے دو. ہاں، میں اس پہ آتا ہوں سر، عمران خان صاحب کے اوپر آ رہا ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ایک دو بڑے امپورٹنٹ فریق ہیں اس پولیٹیکل لڑائی کے جو چل رہے ہیں. بٹ ہمیں بڑا سرپرائز ہیں سارے شاید کہ ماریا میمن سرپرائز ہے جو اس حکومت نے آتے سار کیا ہے. مجھے تو بڑی اس بات پہ حیرانگی ہے کہ آپ کو بڑی حیرانی ہوئی
یہ حالات دیکھ مجھے حیرانگی ایگزیکیوشن پہ ہوئی ہے، مجھے نیت پہ یا ان کی انٹینشن پہ حیرانگی نہیں ہوئی، لیکن جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے جتنی جلدی تیزی میں یہ کام کیا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ میرا خیال تھا کہ تھوڑی سٹلٹی ضرور ہوگی. یہ شاید چونکہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس ایسی ہے کہ جہاں پہ سب کے پاس وقت بہت کم ہے، اس وجہ سے پی ایم ایل این کے اوپر بھی دباؤ، اداروں کے اوپر دباؤ، سسٹم کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے، شاید اس وجہ سے. ورنہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایسے کام نا 1.5 2 3 سال میں باقاعدہ بڑے تحمل سے اور بڑے آرام سے کیے جاتے ہیں. اگر نئی حکومت آتی ہے کوئی بھی تو ان کے پاس ہوتے ہیں 5 سال ہوتے ہیں، وہ پہلے سال کچھ اپنے ٹارگٹس رکھتے ہیں، اگلے سال کچھ اور ارگیٹس رکھتے ہیں، تیسرے سال تک وہ پھر تب تک اور اپنے گول ان کا تو ایک ہی ٹارگٹ لگ رہا ہے نا، ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ نا میرے خاتمہ we have to see the other point جس میں میں آؤں گا، لیکن اپنا کمپلیٹ کر لیجئے گا کہ وہ ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے، اس کو سیاست سے باہر نکالنا. یہ ایک میں بتاؤں مجھے سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ بات کیا لگی تھی، ڈس اپوائنٹنگ بھی نہیں، مطلب ان اے وے کہ میرا خیال تھا کہ یہ اس کو شاید فریز بہتر کیا جا سکتا تھا. سہیل بڑائچ صاحب کا میں انٹرویو سن رہی تھی جو نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، ان کو نکالیں، اس کے بعد ہم جمہوریت کے بارے میں سوچیں گے. اور اگر یہ اس وقت اس ملک کے اتنے بڑے لیڈر کا ویژن ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ہم نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہم جمہوریت میں کچھ بچے گا جو ہم وہ اسپیس واپس لے پائیں گے یا پھر سوچنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس مارجن رہے گا، تو یہ ایک بہت بڑی لیک آف ویژن ہے کہ کس طرح سے آپ واپس پھر اس جمہوریت کی پٹری کے اوپر. پھر حیرانگی ہو رہی ہے، حیرانگی کی بات نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کہیں نہ کہیں کلیکٹیو وزڈم کی کوئی گنجائش بھی اگر آپ سمجھے کہ اگر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیں تو اس بیان کے بعد وہ گنجائش بھی بالکل ختم ہو گئی. یہ اس ملک کی سیاست ریشنالٹی، اصول، آئین، قانون، روایات اس کے اوپر گھومتی. ایک اور بات میں کہوں گی، جو ہم نے 2-3 مہینے سے نا میں یہ بڑی ڈیبیٹ سن رہی ہوں کہ عمران خان صاحب اور جو باقی پی ڈی ایم کی اپروچ میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں مداخلت کی جائے، جبکہ جو باقی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے ہٹ جائیں، مداخلت نہ کریں، ہم خود نبڑ لیں گے. اچھا اب یہ بھی بالکل جو تھیوری ہے نا یہ دھڑم سے آ کے نیچے گر رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی آپ روزانہ یہ پریس کانفرنسز سنتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مت باندھیں، پھر ہمیں یہ نہ کر دیں ورنہ ہمیں بھی بتانا پڑ جائے گا، یعنی کہ جو کرنٹ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ مداخلت کریں، ہمارے حق میں مداخلت کریں، ہمارے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے مداخلت کریں. تو وہ جو سیلف رائچسنس کی بات کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں جو سعد رفیق صاحب نے کی، جو میاں جاوید لطیف صاحب نے کی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ نے ہمیں یہاں ڈالا ہے، اب اگر آپ یہاں سے ہٹ گئے تو بڑی زیادتی ہوگی، برائے مہربانی کھڑے رہیں اور آپ مداخلت کریں اور ہمارے حق میں یہ مداخلت کریں. اور جو سیلف رائچسنس ہے نا، سب سے زیادہ غصہ مجھے اس بات پہ آتا ہے، یہ جو آپ اوپر ایسے ہائی مورل سٹینڈ لے لیتے ہیں نا کہ ہم جمہوری پرنسپلز کے لیے ہم ریاست نہیں بچا رہے تو ہم نے سیاست قربان کر دی، تو دیکھیں ہم اس لیے جا کے ملک میں جمہوری قدریں ہوں، عمران صاحب کو نکالیں، اس کے بعد ہم جمہوریت کو ایسا زبردست 5th گیئر لگائیں گے، فراٹے مارتی بھی پتہ نہیں کون سی یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری والی جمہوریت ہم بنا کر دیں گے. خدا کے واسطے اب یہ سیلف رائچسنس کا ڈھونگ اب آپ چھوڑ دیں. سمپل ایک ہی رول ہے آپ کا، پاور پالیٹکس آپ نے کرنی ہے. خان صاحب کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ان کو بھی طاقت چاہیے ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو مہربانی ہے وہ مجھ پہ ہو. آپ کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں طاقت چاہیے اور مہربانی ہمارے اوپر ہو. تو یہ مت کہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ ایگزیکٹلی جمہوری اپنے جو بھی نتائج حاصل کرنے کے لیے سسٹم کو اسی طریقے سے ابیوز کر رہے ہیں جیسا الزام آپ خان صاحب کے اوپر لگاتے تھے. تو اب خدا کے واسطے یہ ہمیں سیلف رائچسنس اور یہ جو اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا ہم کہ بھئی ہمارے بڑے ڈیموکریٹک پرنسپلز، اب یہ بس کر دیں. اور جو ہم نوا بھی ارد گرد جو تالیاں بجا کے جو کورس بجا کے بتاتے ہیں کتنے عظیم ہیں یہ لوگ جن کی قربانیاں ہیں، وہ بھی بس کر دیں خدا کے واسطے. کریں گے تو نہیں، لیکن گزارش تو میں کر سکتی ہوں.